لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم نبأني أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق ارض و سما کے لیے جس کی تسبیح میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مصروف ہیں۔ حمد کے سبھی کلمات اس الحمید رب العالمین کے لیے جس کی حمد بیان کرتے ہوئے ساری مخلوقات اپنی زندگی گزار دیتی ہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تسبیحات اسی مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے۔ درود اور سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر شافی محشر ساقی کوثر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سوال پر غور کیا کہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ایک ایسی بات جس سے میرے آپ کے دل کو وہ تسلی ملے کہ اس دنیا کی ساری تسلیاں اس کا مقابلہ نہ کر پائیں۔ ایک ایسا تصور، ایسا خوبصورت خیال، ایک ایسا پختہ عقیدہ جو میرے اور آپ کے دل کو، روح کو وہ فرحت، وہ سکون، وہ اطمینان دے کہ دنیا کے سارے غموں کو شکست مل جائے۔ آپ اس سوال پہ غور کریں، انشاءاللہ آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، اور وہ جواب، وہ حوصلہ، وہ عقیدہ، وہ یقین یہ ہے کہ مومن بندے کا اپنے رب سے تعلق گہرا ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حوصلہ کہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہمارے خالق کے ساتھ ہے، بغیر کسی وسیلے کے، درمیان میں بغیر کسی رکاوٹ کے، ممانعت کے، ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہمارے خالق کے ساتھ ہے۔ اور خالق بھی وہ جس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا تھا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا۔ رب کے ملائکوں بیٹا ہونے کی بات کر رہے ہو، میں انتہائی بوڑھا ہو چکا، اب امید نہیں رہی، میری عورت تو پہلے سے بانجھ ہے، امید نہیں رہی، اس عمر میں بیٹے کی بات کرتے ہو۔ ملائکہ نے کہا تھا کذالک قال ربک هو علی هین۔ مشکل ہوگا دنیا والوں کے لیے، مشکل ہوگا آپ کے لیے، حیران کن بات ہوگی آپ کے خیال میں
تیرے رب نے کہا ہے بیٹا دینا مجھ پر بہت آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تجھے پہلے بنایا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، جب تو کچھ نہ تھا. اب تجھے بیٹا دینا اس رب کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا حوصلہ. مریم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا جبریل تو نے کون سی بات کر دی؟ رب کے فرشتے تو نے کیا بول دیا؟ مجھے بیٹا ہوگا. لم یمسسنی بشر، میں نے نکاح نہیں کیا، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے. ولم اک بغیہ، گناہ کا تصور بھی ذہن سے نہیں گزرا، مجھے بیٹا ہوگا. کیا جواب دیا تھا جبریل نے؟ کذالک قال ربک علی ہین، کہا مریم علیہ السلام تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ تیرے رب نے کہا ہے تجھے بیٹا دینا، بغیر نکاح کے دینا، بغیر شور کے دینا، مرد کے چھونے کے بغیر تجھے بیٹا عطا کرنا عرش کے رب کا پیغام ہے، میرے لیے آسان ہے. یہ سب سے بڑا حوصلہ، یہ ہے میری اور آپ کی سب سے بڑی کہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ. اشد حب للہ، ایک ایسی محبت جہاں دنیا کی سب محبتیں ہار جائیں. ایک ایسا تعلق جہاں پر دنیا کے سارے تعلق نیچے نظر آتے ہوں. وہ تعلق کیا ہے؟ مومن بندے کی محبت ہوتی ہے رب العالمین کے ساتھ. وہ رب جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے لیے بھلا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ تو پھر آئیں سب سے گہرا تعلق جوڑے اپنے رب کے ساتھ. وہ بہت بڑا مہربان ہے. یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حوصلہ. محبت کریں اپنے رب کے ساتھ، یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تسلی. اور وہ رب آپ کو تسلی دیتا ہے، وہ رب آپ کو تسلی دیتا ہے، ایسی تسلی دیتا ہے کہ اس طرح کی تسلی دنیا میں کوئی نہیں دیتا. آپ کہتے ہو نا میرے گناہ بڑے ہیں، کیسے معاف ہوں گے؟ آپ کہتے ہو نا میں بڑا مجرم ہوں، مجھے بھلا کیسے معافی ملے گی؟ کہنے والا کتنا بڑا گناہگار ہوں، کیا مجھ پر اللہ رحم کرے گا؟ میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو قاتل بھی ہے تب بھی رب کا پیغام، تو بھی رب کا پیغام ہے، تو ظالم بھی ہے تب بھی اللہ کا پیغام ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ نے کیسی تسلی دے دی، کتنا بڑا اطمینان دے دیا، اس دل کو کتنا بڑا حوصلہ عطا کر دیا. آپ پریشان ہو، آپ کہتے ہو میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہو میرے دشمن بڑے ہیں، آپ کہتے ہو میرے حاسد بڑے ہیں، آپ نے کہہ دیا دنیا میں میرے مخالف بڑے ہیں. کچھ بھی نہ ہو، زبان پہ یہ جملہ آ ہی جاتا ہے کہ میرے کاروبار پر کسی نے تعویذ کر دی، میری ذات پر کسی نے تعویذ کر دیے، میری اولاد پر کسی نے تعویذ کر دیے ہیں، مجھے نقصان پہنچنے والا ہے، میرا دشمن میرے گھر میں گھس گیا ہے. میرا رب تجھے تسلی دیتا ہے، غیر کے پاس نہ جانا، تعویذ پڑھنے والے کے پاس نہ جانا. میرا رب تجھے تسلی دیتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. کائنات کے امام نے اپنے یار غار سے کہا تھا ابو بکر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس رب کی محبتیں تیرے اور میرے ساتھ. اللہ کی محبت جسے مل جائے اس کے پاس بھلا کون سا غم، اس کے پاس کون سا دکھ. میرے بھائیو آئیں یہ زندگی کا سب سے بڑا حوصلہ اپنا ہے. تعلق جوڑیں اپنے رب کے ساتھ، مانگنا سیکھیں، محبت کے ساتھ اسے یاد کرنا سیکھیں. آپ کی زندگی کا ہر لحظہ اس کی یاد میں گزرتا ہو. سعد کو میرے پیغمبر نے 3 بار مسجد نبوی میں بشارت دی تھی، کہا تھا دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے. صحابی تلاش میں نکلا کہ سعد کا کون سا عمل ہے مجھے مل جائے، میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ اتنا بڑا ایوارڈ کیسے ملا ہے. کہتا ہے سعد سوتا تھا، جاگتا رہتا تھا کہ کب تہجد کے لیے اٹھتا ہے، کب اٹھ کے نماز پڑھتا ہے. وہ جس تلاش میں نکلا تھا نا اسے اصل عمل تو نظر نہیں آیا،
لیکن ایک بات اس نے بھی کر دی. وہ صحابی کہتا ہے مجھے کچھ نہ ملا ان کی راتوں میں, ایک نیکی ضرور مجھے نظر آئی تھی کہ سعد سو رہے ہوتے تھے, جیسے کروٹ بدلتے تھے, آنکھ کھلتی تھی تو رب کا ذکر شروع ہو جاتا, پھر سو جاتے تھے. یہ ہے رب العالمین کے ساتھ تعلق, یہ اللہ کے ساتھ محبت. اس محبت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں, اس خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار کو یاد کریں. وہ آپ کو تسلی دیتا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ اپنی رحمتیں آپ کے اوپر نازل کرتا ہے, وہ آپ کو بلاتا ہے انیبوا الی اللہ, گناہگار اب تو لوٹ کے آ جا. گناہ کرنے والے اب تو گناہ کو چھوڑ کے رب کی طرف آ جا. توبوا الی اللہ, اب تو توبہ کر لے. اللہ تجھے بلاتا بھی ہے, سمجھاتا بھی ہے, تسلی بھی دیتا ہے, محبت کا اعلان بھی کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. سوچنے کی بات ہے کتنا بڑا وہ مہربان ہے. ایک حدیث کو پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھیں, میں بھی پڑھتا ہوں. غلط مطلب نکالنے کی کوشش نہ کیجیے گا, صحیح مطلب کی بات کر لینا. نبی کائنات نے فرمایا گناہگار گناہ کرتا ہے, پھر رب کے در پہ لوٹ آتا ہے, کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کیا, اللہ میں نے غلطی کی, مجھے اپنے گناہ کا اعتراف بھی ہے, شرمندگی بھی ہے. اللہ میں عاجز ہوں, میں کمزور ہوں, میں گنہگار ہوں, میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں. رب کے سامنے حیا کی سب ادائیں لے کر, شرمندگی کی سب ادائیں لے کر اپنے رب سے مانگ رہا ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا, غلطی ہو گئی. معافی کے بعد, توبہ کے بعد دوبارہ جرم ہو گیا, پھر سے گناہ ہو گیا. جس گناہ سے توبہ کی تھی وہی گناہ دوبارہ کر بیٹھا ہے, پھر شرمندگی ہو گئی. پھر دل میں خیال گزرا کہ میں نے بڑا جرم کر لیا ہے, پھر لوٹ کے آ گیا, پھر مانگنے لگا, پھر گڑ گڑانے لگا, آنسو بہا کے رونے لگا. رب سے مانگا, رب نے پھر معاف کر دیا. کچھ ہی ایام میں اس نے صبر بھی کیا ہوگا, خود کو سنبھالا بھی ہوگا, وہ رب سے جو وعدے کیے تھے اس کی پاسداری بھی کی ہوگی. توبہ کے انداز میں شرمندگی میں دن بھی گزرے ہوں گے. پھر اس سے گناہ ہو گیا, گناہ کے بعد پھر شرمندگی آئی, مانگا رب العالمین سے, وہ رب پھر معلوم میں کیا کہتا ہے آخر. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے, اللہ عفت پاکیزگی تقویٰ کی زندگی عطا کرے. سننا وہ رب کتنا مہربان ہے, بندے کے شرمندگی کو دیکھ کے عرش کا رب خود اعلان کرتا ہے, کہتا ہے قد غفرت لعبدی ولیفعل ما شاء. میرے بندے کی توبہ اب کی بار مجھے اتنی پسند آ گئی ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو تو معاف کر دیا ہے, لیکن ایسا معاف کیا ہے جو چاہے کرے تب بھی اس کو معاف کرے. اتنا بڑا مہربان, اتنی بڑی مہربانی, اتنا محبت بھرا اعلان. اپنی نگاہوں میں وہ آنسو لا, وہ شرمندگی لا, مانگنے کا وہ انداز لا. اس انداز سے مانگ, وہ رب العالمین بڑا مہربان ہے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو آ تو صحیح, تو مانگ تو صحیح. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دو میں الغفور بھی ہوں, میں الرحیم بھی ہوں. مجھے بتائیں میرے رب کا نام ہے القہار. 30 پارے پڑھیں, قرآن میں کتنی بار رہا ہے. میرے رب کا نام ہے الرحمن, آپ پڑھیں میرے رب کا قرآن کتنی بار رہا ہے. نام تو دونوں میرے رب کے ہیں نا, برابر ذکر کر دیتا میرا رب. شاید القہار کا نام میرے رب کا قرآن میں آپ کو پورے قرآن میں 10 بار بھی نہیں ملے گا. الرحمن کا نام معلوم نہیں ہے کتنی بار آپ کو مل جائے گا. نام تو دونوں میرے خالق ہیں, لیکن ایک کا تذکرہ کم ہے, ایک کا تذکرہ زیادہ ہے. میرے رب کا نام الجبار بھی ہے اور رحیم بھی ہے. آپ تلاش کریں, شاید 4-5 بار قرآن میں آپ کو ملے گا.
میرے رب کا نام الرحیم آپ کو کتنی بار ملے گا؟ وہ کتنا بڑا مہربان ہے، جنت کے دروازے بناتا ہے تو 8 بنا دیتا ہے، جہنم کے دروازے بناتا ہے تو 7 بناتا ہے۔ ایک عدد یہاں پر کم ہو گیا، دنیا کو رب نے سمجھا دیا کہ وہ رب کتنا بڑا مہربان ہے۔ آئیں سنیں اس کے غضب کا تھوڑا سا تذکرہ بھی ساتھ سنتے جائیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب فضل السجود، صحیح بخاری کا دوسرا حوالہ کتاب التوحید باب وجوہ یومئذ ناظرہ، نبی کائنات نے فرمایا وَيُسْرَوُ الصِّرَاطُ، حشر کے میدان کی بالکل آخری منزل جس کے بعد جنت یا جہنم کا رزلٹ نکلنا ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھ دیا جائے گا۔ جیسے پل صراط کو رکھا جائے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منظر اتنا خوف والا ہوگا کہ اس کے بعد کسی کو طاقت، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ لب ہلا سکے، اپنے رب کے سامنے کچھ بول سکے، اپنے رب کے سامنے کوئی درخواست پیش کر سکے۔ لب ہلانے کی کسی کو جرت نہیں ہوگی، ایک جملہ کوئی بول پائے، اتنی طاقت، اتنی سخت بھی زبانوں میں نہیں رہے گی۔ اس وقت صرف انبیاء بولیں گے۔ گناہگاروں، نمازوں کو چھوڑنے والوں، مسجدوں سے دور رہنے والوں، پل صراط جب جہنم کے اوپر رکھی جائے گی اس وقت صرف رسول بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ فرمایا انبیاء کا ایک ہی کلام ہوگا، کہیں گے یا رب سلم، اللہ ہمیں سلامت رکھ، اللہ ہمیں جہنم سے بچانا۔ رب کا پیغمبر بھی یہ سوال کرے تمہارا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ ہم نے تو اس تصور میں کئی گناہ کر لیے کہ بعد میں توبہ کر لوں۔ رب کے پیغمبر بولیں گے، ایک ہی جملہ دوہرا رہے ہوں گے، یا رب سلم، اللہ مجھے سلامت رکھ، اللہ مجھے محفوظ رکھنا، اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ رب کے انبیاء یہ ندا، یہ صدا، یہ دعا، یہ پکار، یہ التجا اپنی زبان پہ لائیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا امتیو خوش ہو جاؤ، امتیو اس خوف کے بیان میں میرے لیے، آپ کے لیے بشارت کا اعلان ہے۔ فرماتے ہیں انا اول من یجیز من الرسل، تمام انبیاء میں سب سے پہلا محمد ہوگا جو پل صراط سے گزر جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو وہ پیغمبر ملا ہے، آپ کو وہ امام ملا ہے، آپ کو وہ رہبر ملا ہے، آپ کو وہ قائد ملا ہے، کہا سب سے پہلے پل صراط سے میں گزروں گا، پھر جب امتوں کی باری آئے گی سب سے پہلی امت جو پل صراط سے گزرے گی وہ بھی امت محمد ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، متقی بھی گزرے گا، گنہگار بھی گزرے گا۔ رب نے فرمایا یہ مجھ پر وعدہ ہے، میں نے حتمی طے کر لیا ہے کہ پل صراط سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ پھر اگر نیک ہے، خلوص والا انسان ہے، تیز ہواؤں کی مانند بھی گزرے گا، بادلوں میں تیز چمک کی مانند بھی گزرے گا۔ جس طرح تیز رفتار گھوڑا چلتا ہے، اس تیز رفتاری سے بھی کوئی گزر جائے گا۔ کوئی ایسا ہوگا گرے گا، سنبھلے گا، پھر بھی گزر جائے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جہنم کے کانٹے، جہنم کی سلاخیں کھینچ کے جہنم میں گرا دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی منزل پہ شفاعت کا دور شروع ہونے والا ہے۔ رب ملائکہ کو اجازت دے گا، بولو کیا مانگتے ہو، کس کی سفارش کرتے ہو، کس کے لیے درخواست کرتے ہو؟ رب کے فرشتے درخواستیں کریں گے، مومنوں کے لیے سفارش کریں گے، پھر اللہ مومنوں کی بھی اجازت دے گا، تمہیں اجازت ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کس کی سفارش کرتے ہو؟ صحیح بخاری کتاب التوحید کے الفاظ ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ تسلی، یہ ہے وہ حوصلہ، یہ ہے میری اور آپ کی دل کی سب سے بڑی قوت۔ نبی کائنات نے فرمایا مومن اس وقت اپنے رب سے بحث کریں گے۔ میں جان بوجھ کے بحث کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن میرے پیغمبر نے اشد مخاصمہ،
جس کو عربی آتی ہے آپ اس سے سوال کریں مخاصمہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نے یہاں پر مخاصمہ کا لفظ استعمال کیا ہے، معنی کہ حجت کے ساتھ جھگڑا کرنا، دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ مومن انسان اپنے رب سے اس وقت بحث کرے گا۔ فرمایا میرے صحابیوں، اس انداز میں تم بھی محمد سے بات نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس انداز میں مومن اپنے رب سے بحث کر رہا ہو، مانگ رہا ہوگا اپنے رب سے، مطالبہ کر رہا ہوگا اپنے رب سے۔ اچھا میرا رب الجبار ہے، وہ اجازت نہ دے تو، وہ القہار ہے، بولنے کی اجازت نہ دے تو، ان بطش ربک لشدید، اگر وہ بولنے کی اجازت نہ دے تو اس کی مرضی ہے نا۔ ایسا بھی ہوگا نا، الیوم نختم علی افواہہم، مجرم کی زبان پہ تالا ہوگا، جہاں مجرم کی زبان پہ تالا ہوگا وہاں مومن اپنے رب سے بحث کر رہا ہوگا۔ اللہ میرا فلاں بھائی، پتہ ہے بولے گا کیا، وہ بحث کیا کرے گا، اس کے پاس دلیل کیا ہوگی، کہے گا اخواننا یصلون معنا، اللہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اللہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، مومن سفارش کرے گا رب کے پاس، اس کے پاس دلیل ہوگی، نماز کی دلیل، اس کے پاس دلیل ہوگی، نماز کی دلیل۔ چاہتے ہو آپ کے سفارش کرنے والے کے پاس کوئی دلیل موجود ہو تو یہ نماز دلیل ہے، روزہ دلیل ہے، قیامت کے دن نماز کی دلیل لانا، سجدے کی دلیل لانا۔ جب یہ پکار رہے جلال اپنی رحمت والا اعلان کرے گا، کہے گا میرے مومن بندو، جس کے پاس ایمان ہے جاؤ اسے جہنم سے نکالو، جنت میں لے آؤ، لیکن ہاں ایک شرط رب رحمان کی بھی ہے، صرف اس کو لانا ہے جس کو پہچان سکتے ہو، اس کو لانا ہے، انجان کو نہیں لانا، اجنبی کو نہیں لانا، جس کی پہچان نہ کر پاؤ اس کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا پھر پہچان کیا ہوگی، جہنم سارے جسم کو جلا دے گی، سدے والی جگہ یہ پیشانی مومن کی پہچان ہوگی۔ جو ناک سدے میں زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے وہ مومن کی پہچان ہوگی، جہنم کی آگ سارے جسم کو جلا دے گی، لیکن اگر وہ نمازی تھا تو پیشانی نہیں جلے گی۔ اگر وہ نمازی تھا، جو ناک زمین پہ رگڑا جاتا ہے نا سدے میں، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ مسلمانوں کیا خیال ہے، مسلمانوں کیا خیال ہے، محبت کرو اس سدے کے ساتھ۔ اللہ کی قسم میں یہ آپ کے لیے سب سے بڑی پہچان ہے، یہ آپ کی علامت ہے۔ اگر چاہتے ہو سفارش کرنے والے مل جائے، اور اگر نہیں تو پھر یہ بھی بات ضرور یاد رکھنا، ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھ گئے، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جس نے مدرسہ سے مذاق کیا تھا ہم بھی اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، کوئی نمازی سے مذاق کرتا تھا ہم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، کوئی قرآن کا مذاق اڑاتا تھا ہم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی عورت کے پردے کا مذاق اڑاتا تھا ہم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، کوئی حدیث کا مذاق اڑاتا تھا ہم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ مجھے واضح ترجمہ کرنے دو، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کے خلاف بکواس کرنے والے بکواس کرتے تھے ہم ان کے ساتھ ہو جاتے۔ کون کہیں گے؟ جہنمی کے، جہنم والے لوگ کہیں گے۔ آج مسلمان ماں اور بیٹی کے پردے کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، آج داڑھی کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، نماز قرآن حدیث کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ جہنمی کہیں گے ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اب ان بے نمازوں کے لیے میرا رب کہتا ہے جتنے چاہیں سفارشی آ جائیں میں نہیں مانوں گا، ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔
حتیٰ کہ ان کے حق میں کسی کو اجازت بھی نہیں ملے گی کہ سفارش کریں کون ہے یہ بے نمازی ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، آخر میں جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا انسان ہوگا، رب اس سے کہے گا مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ سوال کر۔ میں نے حدیث کو مختصر کر دیا۔ رب کہے گا مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ حتیٰ کہ اس کی سب درخواستیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اگلے الفاظ، میں نے بات کی تھی تسلی کی، میں نے بات کی تھی حوصلے کی۔ میرا اور آپ کا سب سے بڑا حوصلہ کیا ہے؟ اگلے جملے یاد رکھنا، جب اس کی سب تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کے الفاظ ہیں، فَأَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، عرش کا رب خود اسے یاد دلائے گا، میرے مومن بندے میرے مومن بندے اس چیز کی بھی تمنا کر لے، مانگ، میں خود تجھے یاد دلا رہا ہوں، مجھ سے مطالبہ کر۔ پھر اس سے جنت تو مل ہی جائے گی، لیکن رب فرمائے گا لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، جتنا تو نے مانگا وہ جنت بھی تیری، اس سے 10 گنا جنت تیری ہے۔ میرے مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھائیوں، ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنے والے بھائیوں، اور درگاہوں پہ ماتھا ٹیک کر مانگنے والوں، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، تمہارا سب سے بڑا حوصلہ ہے تو رب کی محبت ہے، تمہارا سب سے بڑا حوصلہ ہے تو ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنا ہے، تمہارا سب سے بڑا حوصلہ ہے تو میرے رب کی وہ تسلیاں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو یہ پختہ عقیدہ، یہ پختہ یقین عطا فرمائے کہ جس کے بعد دنیا کے سب غموں کو شکست مل جاتی ہے۔ اللہ تمام مسلمان فرمائے آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ اتنے خوف زدہ تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کائنات کے سب سے بڑے بہادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دہلنے لگا تھا، حتیٰ کہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جملہ بھی آپ نے کہہ دیا تھا، انی اخاف علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ یعنی یہ خدشہ ظاہر کر دیا کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اس خوف کے عالم میں امی خدیجہ نے سب سے بڑے اور کہا تھا کلا واللہ لا یحصیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خوف ہرگز نہ کریں، کیونکہ اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور میرے رب نے تو قرآن بھی نازل کر دیا تھا، ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تجھے تانا دیتے ہیں کہ تیرے اوپر وحی اب نہیں آ رہی، انہیں بتا دو کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیو، یہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا حوصلہ ہے
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کے ایسا پختہ عقیدہ پختہ یقین عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.